کرنا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو رمضان میں تو بہت زیادہ موقع تھا مولانا کو سنانے کا، تو سنا دیجیے زیادہ سے. یہ بس زیادہ طبیعت ناساز ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس بات بڑا رمضان میں سناتے ہی رہتے ہیں تو شروع بھی آج آپ ہی سے ہو جائے. اور تحریر ہے سنا دیجیے، ایک بزرگ کی تحریر ہے، بہت سنا چکا کئی بار کا، آج بھی سنا دی جاتی ہے. وہ برکت بھی کتاب کے حاصل ہوگی اور انشاءاللہ مولانا سنانے سے نفع ہوگا اور مجھے بھی تھوڑی شیئر ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول، روزے کے بیان میں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں. پہلا صوم عام ہے، جس کے معنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذائذ نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پرہیز کرنا. وہ منعم بے نیاز اور مکرم بندہ نواز قرآن مجید میں کہ اس صحیفے کے لیے لطیفہ اغرا ہے بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے، یعنی تم پر ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہوئی. اور اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شد کہا گیا، جس کے معنی ہے لکھا گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے، چونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے، اس لیے باری تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس تحریر کو اپنے سے نسبت دے، لیکن جب اپنی شان رحمت و مغفرت کو ظاہر کرنا چاہا تو غایت لطف و کرم کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے رحمت و مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے.
جب تو اپنی کمزوری اور شدت ضعف کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا، تو کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم، جمال و جلال اور عزت و کبریائی کے ساتھ جو اپنے لیے لکھا اور اپنے اوپر لازم فرمایا ہے وہ اس سے پورا نہیں کرے گا، جبکہ وہ کرنے پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشش نہیں فرمائے گا اور تجھے بہشت بری میں جگہ نہیں دے گا۔ اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جب کہ سورج جو ستاروں کا شہنشاہ ہے جا کر غار مغرب میں چھپ جاتا ہے اور رات ظلمت شب کے پردے اطراف عالم میں چھوڑ دیتی ہے، تو اس سے پہلے کہ صبح ہو اور اپنے جمال جہاں آراس سے عالم کو بقعے نور بنا دے، بارگاہ الہی کا مقرب فرشتہ آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فیغفر لہ۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ حل من تائب فیتاب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں؟ کیا کوئی پکارنے والا ہے جو اپنے دستے نیاز ہماری بارگاہ میں عجز و انکسار کے ساتھ پھیلائے تاکہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کی مٹھی بھر دیں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہو اور جس کے دفتر عصیان کو ہم مغفرت کے پانی سے دھو ڈالیں؟ کوئی خطاوار ہے جسے ہم اپنی ایک نگاہ لطف کے ساتھ بخش دیں؟ کوئی مراد طلب ہے کہ ہم اس کی یہ بار تمنا میں آب مراد کو روا فرما دیں؟ کوئی ڈرنے والا ہے کہ ہم اسے اپنی بارگاہ لطف و عطا میں باریابی کے اعزاز سے نوازیں؟ کوئی راہ طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچا دیں؟ ہے کوئی بار یار و مددگار کہ ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مددگار والے ہوں؟ ہے کوئی جس کا غم کے کانٹے سے ہم اسے خوشیاں عطا کر کے پھول کی طرح شگفتہ کر دیں؟ ہمارے لطف و کرم کا شہرا دونوں جہاں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہے کوئی ایسا آوارہ اور بے سہارا انسان کہ جو غم کی وادیوں میں بھٹک رہا ہو؟ اے عزیز باتمیز جان، اے عزیز باتمیز جان لے کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہزار عزت و احترام کے قابل ہے کہ یہ کوئی دل آزار
وہ بے حمیت مہمان نہیں ہیں کہ جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے، یعنی تیرے لیے بار خاطر اور باعث نقصان ہو، بلکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے تو اپنی حوائج ضروریہ کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی لغزشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کسی انسان پر آئندہ سال آئے گا بھی یا نہیں۔ یہ خیال کر کہ ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے، روزہ داروں اور عبادت گزاروں میں سے تھے، ان سال وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وہ خود دوسروں کی دعاؤں اور فاتحہ کے محتاج ہیں۔ چند روز کے لیے اپنے لب شکر بار پر روزے کی مقدس مہر لگا لے اور درویشوں کا طریق اختیار کر تاکہ تجھے یہ شرف حاصل ہو، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ اللہ پاک نے روزے کی اپنے سے نسبت قائم کی ہے، اس وجہ سے جو بھی طاعت و عبادت اس مہینے میں بندے سے وجود میں آتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے، اور اہل علم کو اس پر اطلاع ہوتی ہے، لیکن روزے کو کوئی نہیں دیکھتا، اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اپنے اصنام کی عبادت یا پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی نے اپنے ان معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، ہر طرح کی پوجا پاٹ کی مگر روزہ نہیں رکھا۔ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر اسی کے ذمے ہے۔ روایت کی نقل کرنے والوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اپنے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ میدان حشر کی فضا میں پرواز کرے، جمیع خلائق پر کہ میدان حشر میں جمع ہوں، ایک نظر ڈالے اور ان کو شمار کرے۔ وہ فرشتہ ایک پلک جھپکنے میں جن و انس، حوش و طیور وغیرہ تمام مخلوقات کی تعداد کو جان لے گا اور ان کو روئے روئے کا حساب لگا لے گا، اسی کے ساتھ ان کی جنس کو متعین کر لے گا۔ تب فرمان خداوندی صادر ہوگا کہ اے میرے مقرب فرشتے، تو نے میدان محشر میں موجود تمام مخلوق کی تعداد کو جان لیا، تو اب بہشت کی جانب دیکھ اور وہاں کے نعائم کا حساب کر۔ اس پر فرشتہ باغ بہشت کی نہروں، چشموں،
درختوں نیز ارض فردوس کی خوبصورت محلوں، حسین چمنستانوں اور ان میں محو حرام حور و غلمان کو دیکھے گا اور ان کا حساب کرے گا۔ اسی طرح حکم خداوندی کے مطابق وہ دوزخ اور ساکنان دوزخ پر ایک نظر ڈالے گا اور ان سب کے اعداد و شمار کو جان لے گا۔ اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے مقرب فرشتے، تو نے ان سب کا حال تو ایک لمحے میں جان لیا اور ان کو جاننے میں ذرا سی دیر بھی نہیں لگی۔ اب تو روزہ رکھنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب ہے میری طرف سے ہے اس کا شمار کر۔ بارگاہ ایزدی میں وہ مقرب فرشتہ 1000 سال تک سوچے گا اور غور و فکر میں ڈوبا رہے گا اور بالآخر بارگاہ کبریائی میں عرض پرداز ہوگا کہ خدایا میں عاجز ہوں اور مجھ سے ان رحمتوں کا حساب نہ ہو سکے گا جو تو اپنے روزے دار بندوں پر نازل فرمائے گا۔ اے خداوند عالم، روزی کی جزا تو تیرے کرم بے نہایت پر ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے خداوندہ تو نے تو خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ سوال: روزے کے ایجاب میں کیا حکمت ہے؟ جواب: ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ 1 سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا ڈالتی ہے۔ اور دوسرا جواب کہ جس پر 1000 جانیں نچھاور کی جا سکتی ہیں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنی خوشنودی کی خبر دی ہے اور روزے داروں کو مہمان بہشت قرار دیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہوں۔ کنز العمال میں ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ہم امت محمدی کو 2 نور عطا فرمائیں گے جنہیں 2 ظلمتوں کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، اے پروردگار، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلا نور قرآن کریم ہے اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ وہ دونوں ظلمتیں کون سی ہیں جن سے ان 2 نور والوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ فرمایا گیا کہ وہ 2 ظلمتیں یہ ہیں، نمبر 1 ظلمت قبر اور نمبر 2 ظلمت یوم قیامت۔ اس مقدس اور مبارک مہینے میں امت محمدی کے لیے 22 فضائل ہیں، 2 حرمتیں ہیں، 2 عصمتیں ہیں، 2 نعمتیں ہیں، 2 رخصتیں ہیں، 2 کرامتیں ہیں،
دو بشارتیں ہیں، دو برکتیں ہیں، دو راتیں ہیں، دو ہدیے ہیں اور دو فرحتیں ہیں، دو حرمتیں ہیں، ایک حرمت ماہ رمضان، ایک حرمت قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو ماہ رمضان المبارک میں۔ دو عصمتیں ہیں، ایک شیطان لعین سے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور قلوب میں وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسرے دوزخ کی آگ سے کہ اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دو نعمتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس مبارک ماہ میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ دو رخصتیں ہیں، ایک وقت سے پہلے افطار، دو رخصتیں ایک وقت سے پہلے افطار مسافر کے حق میں اور دوسرے بیمار کے حق میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو کرامتیں ہیں، ایک خود روزہ اور دوسرے جزائے روزہ، جس کو اللہ پاک نے اپنے سے متعلق رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دوسرے یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ دو بشارتیں ہیں، ایک ارادہ یسر، دوسرے نفی عسر۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دو برکتیں ہیں، ایک برکت روزہ، دوسرے برکت سحور یعنی سحری کھانے کی برکت۔ دو راتیں ہیں، ایک شب بدر، دوسرے شب قدر۔ دو ہدیے ہیں، پہلا یہ کہ روزے دار کی نیند بھی اللہ کے نزدیک بیداری کی عبادت میں داخل ہے، دوسرے یہ کہ اس کی خاموشی تسبیح و تحلیل کا درجہ رکھتی ہے۔ دو فرحتیں ہیں، ایک افطار کی فرحت، دوسرے دیدار کی فرحت۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی امت محمدی کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل هو اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے مومن روزے دار، قل هو اللہ پڑھ اور برات و نجات حاصل کر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں دیا جاتا۔ دوسرے یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک
روزے داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر فوقیت رکھتی ہے۔ تیسرے، رمضان المبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزے داروں کے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ چوتھے، یہ کہ اللہ پاک بہشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ اور آراستہ رہیں کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں اور محنتوں سے رہائی پائیں اور میری رحمتوں کی طرف دوڑے ہوئے آئیں۔ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے روزے داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا مہمان عزیز مومنین کے پاس جا رہا ہے، کیا خبر ہے کہ وہ ان کے پاس سے خوش و خرم واپس آتا ہے یا نہیں۔ ماہ رمضان میں مقربان بارگاہ الہی تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں، تو کسی بھوکے فقیر کو روٹی کا لقمہ دیتا ہے یا نہیں، کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہے یا نہیں، تو نے حلال روزی کمائی ہے یا حرام کی کمائی سے تیرے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تو یتیم یا کسی بیوہ کے مال سے روزہ کھول رہا ہو۔ امام بلخ کہ یہاں ایک باندی تھی جس کو انہوں نے فروخت کر دیا، حاکم شہر نے اس کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہ باندی حاکم کے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ملازم افطاری کے لیے مختلف چیزیں لا کر کے دسترخوان سجا رہے تھے، اور جیسا کہ حکام کا شیوا اور ان کے یہاں کا دستور ہوتا ہے، کہیں سے گوشت، کہیں سے شیرنی، کہیں سے خوان لگ کر آ رہا ہے۔ کنیز نے اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ دوسروں کے مال سے روزہ کھولا جاتا ہو۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ افطاری کا سامان ایک ساتھ اور ایک یکجا صورت میں نہیں لایا گیا۔ اسے جواب ملا کہ اہل قریہ پر یہ محصول کی صورت میں عائد ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ لا کر دیتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے۔ کنیز نے تعجب سے کہا، کیا مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں، یہی ہوتا ہے۔ اس پر وہ کنیز رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے پہلے آقا کے یہاں پہنچا دو جہاں میں نے پرورش پائی ہے۔ جب کوئی مرغ بیمار ہوتا ہے اور اس کے دسترخوان کا کوئی ریزہ چن لیتا تو شفا یاب ہو جاتا۔ اے خلف ایوب کی باندی سے بدتر انسان، سر اٹھا اور سوچ کہ کس برتے پر تو خود کو اپنے وقت کا عالم اور زاہد کہہ سکتا ہے اور اس کا سزاوار ہو سکتا ہے۔
اے عزیز باتمیز، تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے 1 سال کے گناہ بخشوا لینے چاہیے۔ اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اگر اس وقت تو اپنے مقصد و مراد تک نہیں پہنچتا تو کب پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے 2 حصے ہیں، نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ روزے سے۔ نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال اور ذخیرہ ثواب کو مظالم برباد کر دیتے ہیں سوائے روزے کے کہ اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا۔ باری تعالیٰ قیامت کے دن حکم فرمائیں گے روزے دار سے قصاص نہ لیا جائے، روزے دار سے قصاص نہ لیا جائے۔ اب کہ تجھے روزہ عام کے بارے میں معلوم ہو گیا جو اخیار کا روزہ ہے اور اس کی فضیلت و ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہو گئی، تو اے فرزند ارجمن جان لے کہ روزے کی دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے، اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بدعمالیوں سے بچنا ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح تمام قوا اور اعضاء مثال کے طور پر آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کی جائے کہ وہ بری چیزوں کے دیکھنے اور ان کے بارے میں سننے اور عالم خیال میں انہیں چکھنے اور ان کی خواہش کرنے سے بچیں۔ جب ان اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور تو مکمل طور پر راہ خدا میں کھڑا ہوا اور منزل صبر و رضا میں قائم ہوگا۔ سب سے پہلے دل کی حفاظت فرض ہے، سب سے پہلے دل کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ دل بادشاہ ہے اور تمام اعضاء و جوارح اس کے تابع فرمان ہیں۔ جب دل نیکی اختیار کرتا ہے تو رعیت یعنی اعضاء مختلفہ بھی اس کی پیروی میں صلاح و فلاح کی راہ اختیار کرتے اور نیک بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دل جو ایک پارے گوشت ہے، اگر وہ نیک ہو جائے تو سارا جسم نیک ہو جائے۔ اس کے برعکس جب دل برائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو تمام بدن برا ہو جاتا ہے۔ شیخ طریقت و برہان حقیقت حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سری سختی
کی خدمت میں باریاب ہوا، دیکھا کہ شیخ علیہ الرحمہ بری طرح رو رہے ہیں اور وہاں پانی کا برتن ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا حضرت، آپ کے اس گریہ و زاری کا کیا سبب ہے؟ جواب میں فرمایا کہ میرے بیٹے، ایک مدت سے میرے دل میں ٹھنڈا پانی پینے کی آرزو تھی اور میں چاہتا تھا کہ مٹی کا ایک نیا کوزہ میسر آ جائے تاکہ اس میں پانی ٹھنڈا کر کے پیوں۔ بہت مدت کے بعد یہ حاصل ہوا۔ کل رات میں نے اس میں پانی بھر کر رکھ دیا کہ صبح تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وقت سحر خواب میں دیکھا کہ بہشت کی ایک حور اپنے جمال بے مثال کے ساتھ میرے پاس آئی۔ میں اس کے حسن جمال کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جواب دیا کہ میں اس شخص کے لیے ہوں جو نئے مٹی کے کوزے سے ٹھنڈا پانی پیے، پھر غیرت حسن سے مجبور ہو کر اس نے کوزے پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ تمام پانی بہہ گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ واقعی کوزہ اب ٹوٹ گیا ہے اور پانی بہہ گیا ہے۔ اب اس خیال سے دل کی ایک ادنا خواہش پر میں اس حد تک مورد عتاب قرار دیا گیا ہوں۔ میری ندامت بھری آنکھوں سے بے اختیار حسرت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دوسرے نادیدنی چیزوں سے آنکھوں کی حفاظت ہے۔ خدا تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنے اعضائے جنسی کی حفاظت کریں کہ یہی باتیں انہیں تمام برائیوں سے پاک کرنے والی ہیں، اور اللہ تعالی ان تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ اس بارہ خاص میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نظر سے پرہیز کرو کہ نظر دل میں آرزو پیدا کرتی ہے اور نظر کرنے والے کے لیے یہی خواہش فتنہ بن جاتی ہے۔ تیسرے، تجھ پر کانوں کی حفاظت لازم ہے جس کے ذریعے تو اپنے کانوں کو فحش اور فضول باتوں کے سننے سے بچا سکے۔ یاد رکھ کہ سننے والا بھی کہنے والے کے ساتھ گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ یاد رکھ، سننے والا بھی کہنے والے کے ساتھ گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ سننا بہت سے خطرات پیدا کرتا ہے اور اس سے دل میں گوناگوں وسوسے جنم لیتے ہیں جن سے دل اور اس کے اتباع میں تمام جسم بہت سی ایسی مشغولیتوں میں گر جاتا ہے جو طاعت و عبادت کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں چھوڑتی۔ چوتھے، زبان کی حفاظت ہے جو تیرے لیے ضروری ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ میرے بارے میں ڈرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے۔ حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس اس پر تو قادر ہے کہ میں گرمیوں کے موسم میں بصرہ جیسے گرم شہر میں رہتے ہوئے روزہ رکھ لوں، لیکن میں ایک کلمہ لا یعنی کو ترک نہیں کر سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں کہ میری زبان سے کوئی لا یعنی بات نہ نکلے۔ جب ایسا ہے تو زبان کی حفاظت تیرے لیے اور بھی ضروری ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمام اعضائے جسمانی زبان سے کہتے ہیں کہ تجھے ہم خدائے عز و جل کی قسم دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تو راست گفتار رہے۔ جب تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے راستے پر چلیں گے، اور جب تو کج رفتار ہو جاوے گی تو ہم سب بہک جائیں گے۔ پانچویں یہ ہے کہ تو اپنے دست و پا کو غلط چیزوں کو حاصل کرنے اور بری جگہوں پر جانے سے روکے۔ مختصر یہ کہ خاصان خدا کا روزہ تمام شیطانی راستوں کے مسدود کر دینے اور تمام برائیوں کے نفوذ کی راہوں کو تنگ سے تنگ تر تک کر دینے سے عبارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سرایت کرتا ہے ابن آدم کے جسم میں خون کے جاری ہونے کی جگہوں سے، یعنی جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح روح شیطانی بھی ابن آدم کے جسم میں سرایت کر کے خون کی طرح گردش کرتی ہے۔ بس کوشش کرو کہ اس کے نفوذ کی راہیں تنگ کر دو، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اعضاء کی شہوانی خواہشات سے حفاظت کی جائے، اس لیے کہ شیطان انسان کے قلب تک راہ نہیں پاتا مگر شہوانی خواہشات کے وساطت سے۔ جب خاصان الہی کا روزہ جو ابرار کہلاتے ہیں یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضائے بدن اور قوائے جسمانی کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بدعمالیوں سے بچ سکیں اور نیکی پر قائم و دائم رہیں، تاکہ اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے جو وہ ہمیشہ رکھتے ہیں تیسرے قسم کے روزوں کی توفیق ارزانی انہیں سمجھے اللہ عطا فرمائے۔ روزے کی اس تیسری قسم یعنی صوم حقیقی تک پہنچنا بہت زمانے کے بعد میسر ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ صوم حقیقی مقربان بارگاہ الہی اور غلامان حضرت رحمت پناہی کے لیے ہیں کہ وہ آشکارا و پنہا غیر حق اور محبت غیر حق سے پرہیز کریں۔ اس طرح ان کا روزہ ان کو غیر اللہ اور ان کی محبت سے منزہ اور مبرہ کر دیتا ہے، اور وہ اس ارسمجے جو ہے خوشخبری کو حاصل کر لیتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، فعل مجہول کی قرات کے ساتھ الصوم لی
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ فعل مجہول کی قرات کے ساتھ، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بن جاؤں گا. ہر دن میں تیرے سوا ہر خیال سے پرہیز کرتا ہوں، یہی میرا روزہ ہے. ہر رات میں تیری بخششوں کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ تو اپنی عنایت بے نہایت سے میرے روزے کو قبول فرمائے. میرے دل و جان ہر روز روزے دار رہتے ہیں. جب یہ مقربان بارگاہ جو اخص الخواص ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس کارخانہ افعال و آثار سے رخت فکر باہر لے جاتے ہیں، اس کی حدود سے بلند ہو جاتے ہیں اور شیون و صفات کے ان حجابات اور پردوں کو جلا دیتے ہیں جو تمام آثار و افعال کے مبادی اور سرچشمہ ہیں. تو ان کا قبلہ مراد اور کعبہ مقصود صرف ذات واجب الوجود ہوتی ہے اور کوئی دوسرا خیال ان کے قریب بھی نہیں آتا ہے. فصل دوم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد، اگرچہ میں نے حضرت سے سنانے کے لیے مضمون اپنی بیماری کی وجہ سے کہا تھا کہ میں قادر بھی اب بھی قادر نہیں ہوں، لیکن حضرت نے جو سنایا انہیں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ضروری مضامین ہم لوگوں کو سنوا دیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے روزے میں بھی جان آئے گی، تلاوت میں بھی جان آئے گی، اور صحیح معنی میں دعا، لجاجت، التجا اس کی توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس روزے کی، اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. جو اس کے حقوق ہیں، واجبات ہیں، اللہ مجھے بھی اس کو ادا کرنے کی توفیق دے. تمام مسلمان مردوں عورتوں کو روزے کی قدر، قرآن پاک کی تلاوت کی قدر، اس مہینے کی قدر کی توفیق برآمد فرمائے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ ملا. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے، روزے کے بیان کرتے تھے عورتوں میں، فرماتے تھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ روزہ ہم کو نصیب فرمائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ روزہ ملا ہے، روزے کا مہینہ ملا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو آئندہ بھی مہینہ دے، سعادت دے، تاکہ اس میں عبادت کر کے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہے، اگرچہ میں انتہائی معذور تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس بیان سے الحمدللہ بڑی تسلی ہوئی. بلکہ یہ خیال ہوتا اچھا ہوا میں بیمار پڑ گیا تاکہ مولانا کو سنانے کا کام کریں. میں اسے سنا بھی نہیں سکتا تھا، سناتا تھا بھی افسردہ دل افسردہ کنت انجم میں رہا. افسردہ دل افسردہ کنت انجم میں رہا. جو افسردہ دل ہے وہ اپنے کلام سے بھی افسردگی پیدا کرے گا، زندگی نہیں پیدا کرے گا. تو الحمدللہ مولانا کے بیان سے باقی زندگی نصیب ہوئی، حیات نصیب. اللہ تعالیٰ تادیر آپ کو سلامت رکھے. اور بہت خاص ہمارے ان تمام کمالات کے باوجود ہر سال ہی تشریف لاتے ہیں، جو میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے. بلکہ جیسے لوگ یہاں ہیں سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی فرمائیے، دعا بھی آپ ہی کر دیجیے.
بسم الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك العز كله إليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له ويا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وزو الشمس وخفيق الشجر ودوي الماء. يا الله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا کریم ہم گنہگار ہیں ہم قصوروار ہیں. اے اللہ ہم گناہوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے ایک ولی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور جس مقصد کو لے کر کے آئے ہیں اے مولا کریم اس مقصد میں کما حق ہو کامیابی عطا فرمائیں. اے مولا کریم رمضان المبارک کی آمد ہے. اے اللہ یہ تیرا مبارک مہمان ہے. اے اللہ اس مہمان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ کمزور ہیں نہ دوا ہے
تھوڑا عمل ہے، لیکن اے اللہ تو تھوڑے عمل کو بھی کبھی قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہم کھوٹا سکہ لے کر کے تیری دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری دربار کی شان نہ ہمارے روزے ہوں گے، نہ ہماری تلاوتیں ہوں گی، نہ ہمارے رزق و اذکار اور نمازیں ہوں گی۔ اے مولا محض اپنے فضل سے قبول کر لیجو۔ اے مولا کریم 11 مہینوں تک عرض سمجھے جو ہے ہم تیرے سے دور رہتے ہیں۔ مولا 1 مہینہ تو نے ہمیں دیا ہے تجھے منانے کے لیے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے قصوروں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اے مولا ہمیں پوری توفیق عطا فرما کہ اس رمضان کو ہم پچھلے رمضانوں سے بہتر اور سمجھے وصول کریں۔ اے اللہ تو ہی ہمت دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ان دشمنوں سے ہم تیری توفیق کے بغیر اور سمجھے نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ محض تیرے کرم کا واسطہ، تیرے فضل کا واسطہ رمضان میں اور سمجھے جو ہے ہمارے نفس اور شیطان دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اے مولا کریم اس مہینے کو تلاوت سے خاص مناسبت ہے۔ اے مولا اور سمجھے جو ہے محض اپنے فضل سے ہماری اور سمجھے جو ہے اس رمضان کی آمد کو قبول فرما، حضرت کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اے اللہ بعافیت حضرت کی عمر کے اور سائے کو ہمارے اوپر دراز فرما۔ اے مولا کریم اور سمجھے جو ہے آپ جیسا مشفق، آپ جیسا مہربان شیخ ہمیں کہاں ملی۔ اے مولا محض اپنے فضل سے اور ہم سب مسافروں کی دعاؤں کی برکت سے اے اللہ حضرت کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، حضرت کی وہ بیماری کو صحت سے بدل دے، حضرت کی بیماری کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ حضرت کو قوت عطا فرما کہ وہ ہماری سرپرستی کر سکیں۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه برحمتك يا آمین۔